بنی اسرائیل کی حسین اور مغرور ملکہ جس نے پیغمبروں کا قتل کروایا اور اس کا عبرتناک انجام کیسے ہوا۔ ناظرین، ازل سے شیطانی صفت کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اور اس کے لیے شیطان نے جس کردار کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ عورت تھی، اور یہی ایسی قوم کے شرک و کفر کی وجہ بنی جن کی ہدایت کے لیے لاکھوں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی قومی شان و شوکت، قدرت و منزلت کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر دوبارہ انہیں کبھی ایسی شان و شوکت نصیب نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی، جس کا ایک حصہ یہودی جبکہ دوسرا حصہ اسرائیلی کہلاتا تھا، بنی اسرائیل کہلاتا تھا۔ بیان یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا، اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تاریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے، جبکہ اس کی بیوی جس کا نام ایزابل تھا، یہی وہ عورت تھی جو پورے بنی اسرائیل قوم کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوئی، جو خود دراصل بیل نامی بت کی پرستش کرتی تھی۔ بیل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ اس کے علاوہ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا بھی یہی تھا، جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی، جبکہ روایت میں آتا ہے کہ بیل کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھیں، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان بھی کیا جاتا اور خاص موقعوں پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ دوستو، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عبرانی اور سامی زبانوں میں بیل کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بیل کہتی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بیل ہی کی ایک شکل کا تھا، حتیٰ کہ اس کی نحوست پر خود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور اس سے پوچھتے ہو اور اس سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ ناظرین، یہ آیت اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس میں ایزابل نامی عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بیل کی پرستش میں لگانے کا کام سر انجام دیا تھا، اور بیل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے کئی انسانوں کو وہاں قربان کر ڈالا تھا۔ یاد رہے کہ ایزابل کوئی عام سی عورت نہیں تھی، بلکہ 9ویں صدی قبل مسیح میں فینشن شہزادی اور بادشاہ اقبال کی بیٹی تھی۔ فینشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک ایسا شہر سمجھا جاتا تھا جہاں روایات اور عقائد کی پیروی کرنے والے کو کسی خاطر میں نہ لاتا تھا، اور اسی شہر پر کنگ اتبال کی حکمرانی بھی تھی۔ کنگ اتبال نے جب اسرائیلی سلطنت کو ٹوٹتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اور اس سلطنت کو پرامن بنانے کے لیے ایک ایسا حل نکالا کہ نئے مقرر شدہ اسرائیل کے بادشاہ کے بیٹے احباب اور فینشن شہزادی ایزابل کی شادی کر دی جائے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصہ میں دونوں ٹوٹی ہوئی سلطنتوں کے درمیان کچھ حد تک تو امن پیدا ہو گیا، لیکن شادی کے بعد ملکہ ایزابل نے بیل کی پوجا بدستور جاری رکھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے قصبے کے لوگ اس عمل سے ناراض ہونے لگے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ الٹا خود لوگوں کو بیل کی پرستش پر قائل کرنے لگی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک گزر گئی کہ 800 جھوٹے مدعی نبوت کو بھی لائی جو بیل کی عبادت کی حوصلہ افزائی کرتے اور بیل کے جھوٹے پیغامات انہیں پہنچاتے، اور ساتھ ہی کیونکہ ایزابل دین حق اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت بڑی دشمن تھی، لہٰذا بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جب ایک ہی دن میں کئی محترم انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، اور اسی سبب سے اس وحشی قاتلہ کی دہشت تمام بنی اسرائیل پر پھیل، اور آہستہ آہستہ سب نے بیل کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر سب سے زیادہ انعامات کی برسات ہوئی، سب سے زیادہ ہدایت کے لیے ان میں پیغمبر آئے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ایسا کون سا عنصر ان کے وجود میں شامل تھا کہ یہ لوگ ذرا سی ترغیب پر اور ڈراوے دھمکاوے پر اپنا ایمان بیچ ڈالتے اور کسی بھی غیر اللہ کی چیز کی پرستش فوری طور پر شروع کر دیتے۔ اب بھی جب یہ قوم مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔
حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو صراط مستقیم پر چلنے اور کفر و شرک سے باز رہنے کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت حق مسترد کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی سے دوچار کر دیا۔ سلطنت اسرائیلیہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے، جبکہ دوسری طرف ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر اخیب کے ذریعے ان کے قتل کا فرمان بھی جاری کرا دیا۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک غار میں جا چھپے اور کچھ عرصہ بعد اللہ کے حکم سے ہی دوبارہ ظاہر ہوئے۔ الیاس علیہ السلام نے دوبارہ سب کو دین حق کی دعوت دی اور واضح طور پر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ خشک سالی کے خاتمے کی دعا فرما کر اسے اللہ کے حکم سے ختم کی۔ اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلطنت اسرائیلیہ کے بادشاہ اغیاب اور اس کی سرکش اور خونخوار ملکہ ایزابل نے دعوت حق قبول نہیں کی اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک سردار یاہو بن نمشی کو مستقبل کا بادشاہ منتخب فرما دیا۔ بعد ازاں اس نئے منتخب شدہ بادشاہ نے ایزابل سے تمام حساب کتاب چکتا کیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور اغیاب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اغیاب کو اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا کہ جس جگہ کتوں نے تیرے باپ داداؤں کا خون چاٹا تھا وہیں تیرا بھی خون چاٹیں گے، اور ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے اغیاب کو اس کی ملکہ ایزابل کے انجام کے بارے میں بھی خدا کے حکم سے آگاہ فرما دیا کہ یزیری ایل نامی کھیت کے کتے ایزابل کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ اغیاب کچھ ہی عرصے کے بعد ایک جنگ میں مارا گیا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے غار میں پناہ لینے کے بعد جس اسرائیلی سردار کو مستقبل کا بادشاہ قرار دیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے ایزابل اور اس کے گھرانے سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کے بعد یاہو بن نمشی نے سلطنت اسرائیلیہ کے بدکار شہزادہ یورام کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ایک دلیرانہ حکمت عملی کے ذریعے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو نابوت یزیری ایل کے کھیت میں پھینکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد نیا بادشاہ یاہو بن نمشی محل میں داخل ہوا اور اپنے وقت کی ظالم ترین اور کئی انبیاء کرام کی قاتلہ ایزابل کو اوپر کی منزل سے نیچے گرا دیا۔ ناظرین، اس ملعون عورت کی لاش کو گھوڑے کے سمو تلے روندا گیا۔ اس کی لاش نابود یزیری ایل کے کھیت میں بے گور و کفن پڑی رہی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ پھر بعد میں جب اس کے آدمی ایزابل کے جسم کو دفنانے کے لیے آئے تو اس کے شاہی خون کی لاش میں جو کچھ پایا گیا تھا وہ اس کی کھوپڑی، پاؤں اور ہاتھ تھا۔ لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کی موت کی پہلے سے ہی نشاندہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایزابل کے گوشت کو پھینک دیا۔ اس کی مغرور زندگی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ لہٰذا اگر ایزابل اور اس کے قاتلانہ دور کو دیکھا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس قدر لوگوں کو بھٹکانے اور اس کی انبیاء کرام کو کثرت سے شہید کروا دینے کے بعد اگر کوئی اپنے مکر و فریب جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر تدبیر اختیار کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل مختار ہے، اگرچہ وہ ایزابل جیسے ظلم کرنے والوں کے لیے فوری سزا نہیں دیتا، لیکن سزا ان لوگوں کے لیے ضرور ناگزیر ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے دشمنی مول لے لیتے ہیں اور اللہ کے مقرر کردہ وقت میں ضرور پاتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اپنے چینل پر پوسٹ کر سکیں۔ شکریہ۔